جب بھی مخالفین کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا اور پیغمبر سمجھاتے دیکھو اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، آخری کتاب کی تعلیمات کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے، مانو گے نہیں، تو پھر خدا کا عذاب تم پر آئے گا۔ تو وہ لوگ ایک دلیل دیتے تھے اور ایک ترک دیتے تھے، کہتے تھے کچھ غیر مسلم ہیں، ایمان تو نہیں لائے مگر وہ اچھے کام کرتے ہیں، وہ ہاسپٹل بناتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، بے علم کو علم دیتے ہیں۔ خدا کی یہاں اگر انصاف ہے، یہ اچھے کام کرنے والوں کو سزا کیوں ملے؟ آج کی دنیا میں بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ قرآن کا کانسیپٹ یہ ہے، ایمان ہے تو ہر چیز معتبر ہے، اگر ایمان نہیں ہے اور ہر چیز ہے آپ کے پاس، آپ لوگوں کو دیا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ اچھے اعمال اللہ کے ہاں ویلیوبل ہیں، مگر اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے کر ختم کیا جائے گا، کیونکہ یہ کام کرنے والے کی نیت دنیا کی ہی ہے، آخرت کی نہیں، کیونکہ آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں۔ جس کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے وہ اچھے کام آخرت کے لیے کرتا ہے، اور جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، اس کا ایمان صرف دنیا پر ہے، وہ اچھے کام دنیا میں دنیا کے لیے ہی کرتا ہے، مرنے کے بعد تو اس کا یقین نہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کی زندگی کا طلبگار ہے اور دنیا کی ہی خوبصورتی چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ ہم دنیا میں دیتے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، دنیا میں ان کے دنیا کے اچھے اعمال کا بدلہ دے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں انصاف۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے اللہ پر بھی اور آخرت کی زندگی پر بھی، اور آپ صدقہ کر رہے ہیں، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں اللہ پر اور آخرت پر اور آپ اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ کی ان نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت دنیا تک کی ہے، دنیا ملے گی، آپ کی نیت آخرت بھی ہے، اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 نمبر میں بتایا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، دنیا دار دنیا کے لیے کچھ کر رہا ہے تو دنیا میں بدلہ دے دیا جائے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا چونکہ نیت ہے، آخرت نہیں ہے، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ، ایسے لوگوں کو آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ ملنے والی نہیں۔ یہاں سے نصیحت ہے ایک کافر کو بھی ایک مسلمان کو بھی، جو نیکیاں وہ کرتا ہے اگر اس کی نیت صرف دنیا کی ہے تو دنیا میں ملے گا نیکیوں کا بدلہ، آخرت میں کچھ نہیں ہو۔ اس لیے نماز اگر کوئی آدمی دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ نمازی تو کہلائے گا، اس کی نماز کی وجہ سے اس کی نیکی کی شہرت ہوگی۔ کوئی آدمی غریبوں میں سخاوت کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اسے سخی تو کہا جائے گا، دنیا میں اس کی تعریف ہوگی، مگر آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے۔ اس لیے نیت بہت ضروری ہے، نیت نہیں ہے تو پھر دنیا کی ساری نیکیاں دنیا ہی میں رہ جائیں۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں عبادت اس لیے کرتے تھے، عبادت اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی عزت ہو جائے۔ حدیث میں ہے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے بلا کر کہا جائے گا تم نے نماز پڑھی، تم نے صدقہ خیرات کیا، تم نے جہاد کیا، تم نے قرآن کی تلاوت کی، سب نیتیں دنیا کے لیے تھی، تم کو دنیا میں نمازی کہا گیا، تم کو دنیا میں سخی کہا گیا، تم کو دنیا میں غازی کہا گیا، تم کو دنیا میں قاری کہا گیا، اب یہاں آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ گویا یہ مسئلہ کتنا اہم قرآن نے بتایا ہے کہ اگر بھلے کام آخرت کی نیت سے نہیں کریں گے، صرف دنیا کی نیت ہوگی تو دنیا تو مل جائے گی،
آخرت میں کوئی اس آدمی کا حصہ نہیں ہو۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جس آدمی کی نیت اپنے اعمال میں آخرت کی ہوتی ہے، اللہ اس کے دل کو غنی بناتے ہیں، اس کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی۔ ابھی کس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے؟ جس کی نیت آخرت ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی۔ اور جس آدمی کی نیت دنیا ہوتی ہے، اللہ اسے دنیا کا محتاج بناتے۔ ہر وقت ریسیشن کا خطرہ لگا رہتا ہے، محتاجگی کبھی بھی آ سکتی ہے، پرابلم لائف میں کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ یہ خطرے کی وجہ سے وہ بے چین رہتا ہے، وہ کماتا ہے، وہ جماتا ہے، پیسوں پر پیسے بینک بیلنس کرتا رہتا ہے، اور اسی حالت میں پوری زندگی اس کی گزرتی ہے۔ پھر حدیث میں اخیر میں ہے، ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارا بیان ان 2 آیتوں میں فرمایا ہے کہ دیکھو دنیا میں ایمان ضروری، اللہ کی یہاں عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں ضروری، اللہ پر ایمان ضروری، اللہ کا حکم ضروری، رسول اللہ کا طریقہ ضروری۔ اگر اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، ایمان نہیں اللہ پر، یہ بے روح ڈھانچے کی طرح ہے، اس نے اچھے کام تو کیا، اللہ کیا اس کا عمل معتبر نہیں۔ ہاں کام اس نے اچھا کیا، اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔